بادشاہ پلنگ پر لیٹا ہوا سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک پایا باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر تک بادشاہ اس کا انتظار کرتا رہا اور پھر اس نے اس پائے کو کمرے کے اندر واپس آتے ہوئے دیکھا۔ وہ پایا جیسے گیا تھا ویسے ہی کمرے میں واپس بھی آ گیا تھا اور آ کر اپنی جگہ پر فٹ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی جگہ پر جڑا باقی کے 3 پایوں سے آواز آئی، کیا بات ہے بھائی، تم تو سیر کرنے کے لیے گئے تھے، بڑی جلدی واپس آ گئے ہو۔ اب وہ پایا کہنے لگا، کیا بتاؤں بھائی، یہاں سے نکلا تو دیکھا کہ 2 چور ہیں جو بادشاہ کے خزانے کے کمرے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر میں بھی ان کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ کے خزانے کے کمرے کے پاس پہنچے تو میں ان کے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دونوں یہاں چوری کرنے آئے ہو، مگر آج یہاں پر میرا پہرا ہے، اس لیے آج کے دن چوری مت کرنا اور یہاں سے چلے جاؤ، کسی اور دن آنا چوری کرنے کے لیے۔ اب کیا ہے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھ سے بحث کرنے لگے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، مجھے غصہ آیا، میں دونوں کے سر پر پڑا۔ ضرب اس قدر شدید تھی کہ وہ دونوں ہی مر گئے۔ اس کے بعد میرا گھومنے پھرنے کا دل ہی نہیں کیا اور میں واپس یہاں آ گیا۔ اب بادشاہ کے پلنگ کی الٹی سائیڈ والا پایا، جو کہ اس کے الٹے ہاتھ کی طرف تھا، وہ کہنے لگا، بھئی ٹھیک ہے بھائیو، اب ذرا میری جگہ اس آسرا کرو، میں بھی ذرا گھوم پھر کر آتا ہوں۔ باقی سب نے یک زبان ہو کر کہا، ٹھیک ہے۔ اب الٹے ہاتھ کی طرف والا پایا پلنگ کے نیچے سے نکلا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی دروازے سے باہر چلا گیا۔ اب اسے بھی زیادہ دیر نہیں لگی، کچھ ہی دیر میں یہ واپس آ گیا۔ جب یہ بھی اپنی جگہ پر واپس آ کر جم گیا تو باقی کے پایوں سے آواز آئی، ہاں بھائی، تم بھی بڑی جلدی واپس آ گئے ہو، تم نے بھی کوئی خاص ٹائم نہیں لگایا۔ کہنے لگا، یار میں یہاں سے باہر نکلا اور باغ کی طرف سیر کرنے کے لیے گیا۔ اب جب میں باغ میں پہنچا تو میں نے وہاں پر ایک سیاہ کالا خطرناک ناگ دیکھا، جو کہ بےحد زہریلا معلوم ہوتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چھپنے لگا، میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم اس باغ میں رہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں اس باغ میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا، تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ اس نے کہا، یہاں میں عرصے سے رہ رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگا، یار میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، ہاں یہ جو بادشاہ ہے نا، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اس کو ڈسوں۔ میں نے ایک مرتبہ اس بادشاہ کو ڈسنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کیا کروں، بادشاہ کو کچھ ہوا نہیں، میں ناکام رہا تھا۔ بادشاہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا، لیکن یار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اس بادشاہ کو ڈس لوں۔ میں نے کہا، اب تم یہ خیال اپنے دل سے نکال دو، جب تک یہاں پر میں موجود ہوں اور میرا پہرا ہے، تم بادشاہ کو نہیں ڈس سکتے۔ میں نے اسے سمجھایا، مگر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اچھل کر اس کے سر پر ایک ہی ضرب لگائی اور وہ وہیں مر گیا۔ یار اس کے بعد نہ میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں آگے مزید کچھ سیر کرنے کے لیے کہیں جاؤں، تو میں تم لوگوں کے پاس واپس کمرے میں آ گیا۔ اب بادشاہ کی سیدھی ٹانگ کی طرف سے جو پایا تھا، اس کی آواز آئی، اچھا دوستو، اب تم میری جگہ ذرا آسرا کرنا، میں بھی ذرا گھوم پھر کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پایا پلنگ کے نیچے سے نکلا اور بادشاہ کے دیکھتے دیکھتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ وہ کافی دیر بعد واپس آیا اور آ کر پھر اپنی جگہ پر باقی پایوں جیسا جڑ گیا۔ باقی تمام پایوں کی طرف سے آواز آئی، یار تم نے بڑی دیر لگا دی، ہم تمہارا انتظار کر کر کے تھک گئے۔ وہ کہنے لگا، یار میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ میں یہاں سے باہر نکلا تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جس نے شہزادیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، پتہ نہیں اس تھیلے میں کیا تھا۔ وہ لڑکی اس تھیلے کو لے کر جنگل کی طرف جا رہی تھی۔
مجھے اس بات کو دیکھ کر بڑا تجسس محسوس ہوا اور میں اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا۔ اب میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ وہ لڑکی جو تھی وہ جنگل کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے تھا۔ کافی دور جا کر جنگل میں ایک جگہ پر ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ وہ لڑکی اس گھوڑے کے پاس پہنچی۔ وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا جو بہت ہی خوبصورت شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے پاس پہنچی اور اسے سلام کیا اور اس سے کہنے لگی، اے میرے شہزادے، میں تمہارے کہنے کے مطابق آ گئی ہوں اور میں خالی نہیں آئی ہوں، میں اپنے شوہر کا سر کاٹ کر لے آئی ہوں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تم سے اس قدر زیادہ محبت کرتی ہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اس لیے آج میں نے اپنے سوئے ہوئے شوہر کا سر کاٹ دیا اور اسے لے کر تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے تھیلا کھولا تو اس میں اس کے شوہر کا سر تھا جو کہ اس نے کاٹا تھا۔ سر کو دیکھ کر وہ شہزادہ کہنے لگا اس شہزادی سے، اس نے کہا، اے لڑکی سنو، شہزادی میری بات سنو، یہ شخص بدصورت ہی صحیح مگر شوہر تھا تمہارا۔ تم نے آج میرے کہنے پر اپنے شوہر کا سر کاٹ دیا، کل کو تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت لڑکا ملے گا، اس کے کہنے پر تم میرا سر کاٹو گی، اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ اور اس سر کو بھی ساتھ لے جاؤ، میں تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا، تم اعتبار کے قابل نہیں ہو۔ یہ کہہ کر وہ شہزادہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ وہ شہزادی جو کہ اس بادشاہ کی بیٹی ہے، اس سر کو دوبارہ تھیلے میں ڈال کر محل میں واپس لے آئی، اپنے شوہر کے دڑ کے ساتھ سر کو جوڑا اور شور کرنے لگی، میرے شوہر کو سوتے میں کوئی مار گیا۔ ابھی زنان خانے میں اس بات کا شور مچا ہوا ہے۔ کسی نے کہا بادشاہ کو اٹھاتے ہیں، مگر کہا گیا کہ صبح جب عدالت لگے گی بادشاہ تب انصاف کرے گا۔